کچھ مفتاح بنتے ہیں شر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مفتاح بنتے ہیں, دروازے کھولتے ہیں شر کے اور خیر کے دروازے بند کرتے ہیں. سب سے پہلے شر کا دروازہ کھولنے والا ابلیس, گناہ کا راستہ دکھانے والا. انسانیت کے اندر سب سے پہلے یہ متعارف کروانے والا کہ کسی سے دشمنی ہو, اختلاف ہو, اس کو دنیا سے رخصت بھی کیا جا سکتا ہے, قتل کر دو. اس سے پہلے انسانیت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بدلہ لینے کا طریقہ کار بھی ہے. اب انسانیت کے دماغ میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی قتل کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس نے دیکھا تو ہوتا ہے نا کہ فلاں نے قتل کیا, خبریں سنتے ہیں آپ, اطلاعات ملتی ہیں, اس نے پیچھے کہیں سے, اس نے پیچھے کہیں سے, یہ تسلسل ایک تاریخ کا لیتے جاؤ تو وہ جو آدم کے بیٹے نے قتل کیا تھا اس کے سر اس کا گناہ پہنچتا ہے. فعلیہ من الآثام مثل الذی فعلہ, اس کے اوپر بھی اسی طرح گناہ کا وزر چڑھتا ہے ہر آدمی پر. یہ تو عمومی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو بھی کوئی گناہ کا دروازہ کھولتا ہے اس کو اسی حساب سے گناہ ملتا ہے جس حساب سے اس کے بعد دیکھا دیکھی لوگ گناہ کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی پہلی قوم تھی جس نے زمین کے اوپر کیا ایجاد کیا؟ شرک اللہ کے ساتھ, پہلی دفعہ. انسانیت کو پتہ نہیں تھا. لوط علیہ السلام کی قوم ایسی تھی, لوط علیہ السلام نے ان کے عمل پر جب انکار کیا, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. انسانیت میں کوئی ایسا نہیں رہا. آج تاریخ انسانیت میں کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ انسان اس طریقے سے بھی کچھ کر سکتا ہے. تم بدبختوں کہاں سے یہ چیز لے آئے؟ پہلی دفعہ دروازہ انہوں نے کھول دیا, پتھر پڑے ان پہ, بارش ہوئی, لیکن انسانیت کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی گناہ کا ایک راستہ ہے, طریقہ کار ہے. عمر ابن لحی پہلا وہ آدمی تھا جو شام سے بت لے کر آیا تھا جزیرہ عرب میں. اس سے پہلے جزیرہ عرب میں بتوں کا سلسلہ دین ابراہیمی میں نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ قائم کیا, بنایا, تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس کے بعد عمر ابن لحی پہلا وہ آدمی تھا تاریخ عرب میں جو یہ بت لے کر آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے دیکھا, وہ اپنی انتڑیاں جہنم کے اندر جمع کرتا ہے, سمیٹتا ہے اور پھر وہ بکھر جاتی ہیں. پہلا آدمی لوگوں کو, یعنی جس نے دروازہ کھولا ہے شر کا, گناہ کا راستہ دکھایا کہ ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلا معاملہ تو نمٹ چکا. اب ہم دین میں کوئی نیا کام کر سکتے ہیں, نیا انداز اپنا سکتے ہیں, نیا کام نہیں کر سکتے. نئے کام بدعت ہوتے ہیں. نیا اسلوب اختیار کر سکتے ہیں, نئے انداز اختیار کر سکتے ہیں. وہ نئے انداز کیا ہوتے ہیں, نیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ نیا انداز اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز موجود ہے دین کے اندر, آپ اپنے آپ کے اندر, اپنی طبیعت کے اندر, اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. سوچیں یہاں رک کر, آپ مفتاح للخیر ہیں یا مفتاح للشر ہیں؟ فیصلہ خود کیجیے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے اوپر سب سے پہلا قاضی اور جج وہ خود ہے. خود وہ طے کرتا ہے میں کون ہوں, میرے اعمال کیسے ہیں, میں جنتی ہوں, میں جہنمی ہوں. خود انسان کو اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے مرتے ہوئے اسے پتہ ہوتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. طے کیجیے, اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں لوگوں کے لیے مصیبت اور وبال تو نہیں ہوں, میری وجہ سے لوگ پریشان اور اذیت میں تو نہیں رہتے, میری وجہ سے میری بیوی کو الجھن تو نہیں ہوتی میرے گھر جانے سے, وہ کانپتی تو نہیں ہے, میری وجہ سے میری اولاد, ان کی خوشیاں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ختم تو نہیں ہو جاتی, میری وجہ سے میرا پڑوسی تنگ تو نہیں ہے, وہ پریشان تو نہیں ہے, میری وجہ سے میرے خاندان کے لوگ اپنی خوشیاں بھول جاتے ہیں جب ان کے گھر کوئی خوشی ہوتی ہے اور وہ مجھے بلاتے ہیں اور میں جا کے وہ فساد ڈال کے آتا ہوں. طے کیجیے, دیکھیے, آپ خود جانتے ہیں اپنے آپ کو. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. یا میں وہ آدمی ہوں کہ جس کے جانے سے لوگوں کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے, جس سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, جس سے لوگ محبت کرتے ہیں, جس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے, جس کے لیے خیر کی بات کرتے ہیں. مفتاح للخیر مفتاح للشر. آپ کے کردار سے آپ کو پتہ چلے گا. طے کیجیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انداز نئے اختیار کیجیے, اپنی مزاج میں تبدیلی لائیے, اپنے آپ کو کوشش کیجیے کہ میں دروازہ کھولوں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, تقریباً کتب احادیث میں حدیث موجود ہے. یمن سے کچھ لوگ آئے, پھٹے ہوئے کپڑے تھے جسم پہ, حالت بہت بری تھی, بھوک اور تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں
اچھے انداز میں بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. ایک صحابی یہ چیز بھانپ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. وہ اٹھے، خاموشی سے گئے گھر سے، چند کھجور لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ ایک کو دیکھ کر پیچھے جو سارے تھے نا وہ سب اٹھے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے. تھوڑی دیر میں 2 ڈھیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، ایک اناج کا، ایک لباس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، آپ مسکرا اٹھے. ان کی حاجت مندوں کی ضرورت پر، حالانکہ صدقہ بدعت نہیں ہے، صدقہ کوئی نیا کام نہیں ہے، صدقہ موجود ہے. بس اس موقع پر مفتاحی آدمی بنا، اس نے راستہ دکھایا، دروازہ کھولا کہ بھائی یہ ضرورت مند ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرو. اس نے دروازہ کھول دیا، پیچھے جتنے لوگ لے کر آئے. آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جو شخص اس طریقے سے راستہ کسی کو دکھا دیتا ہے، اسلام میں نیا طریقہ، نیا انداز، نیا اسلوب عبادت کی نئی جھلک دکھا دیتا ہے، وہ اس کو اپنی نیکی کا اجر بھی ملتا ہے، اور بعد میں جتنے لوگ اس کی دیکھا دیکھی، اس کا راستہ دکھانے کے بعد اجر عمل کرتے ہیں، ان سب کی نیکیوں کے برابر اس آدمی کو بھی اجر ملتا ہے، اور اس کی نیکیوں سے کچھ کمی نہیں کی جاتی. اور اگر برائی کا دروازہ کھولتا ہے، فرمایا وہ بھی اسی طریقے سے ہے، اس کو اپنی برائی کا گناہ بھی ملتا ہے، اور پیچھے آنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کے آثام کو اپنے سر لاتا ہے، وبال کو لاتا ہے، ان کے گناہ ان کے سر باقی بھی رہتے ہیں. سوشل میڈیا کا، موبائل کا دور ہے، ہم اپنے اثرات چھوڑ کے کتنے گانے والے، ناچنے والے دنیا سے چلے گئے، مر گئے، کھپ گئے. بلکہ اس دور میں مرے جس دور میں موبائل، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ نام کی چیز موجود، آج تک ان کے گانے، فلمیں، ڈرامے، گندی باتیں، غلیظ باتیں، شرکیہ باتیں، فضول بکواسات نیٹ کے اوپر موجود ہیں. چلے جا رہا ہے. مغلاق للخیر اور مفتاح للشر بن گیا یہ آدمی. اور کتنے ایسے بھی گزرے جو نیکیاں کر کے گزر گئے، ان کی نیکیاں محفوظ رہیں، آج دنیا دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیے آپ کس طرح کا دروازہ کھول کر جا رہے ہیں، پیچھے کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے خود طے کر